السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ریڈرز اور مجھے سننے والے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں 26 ایپیسوڈ کے ساتھ آ چکی ہوں، بہت ہی مزیدار ہے۔ تو پنار اور دیان کا بھی ایک اسپیشل سا سین ہے، تو سارے کام چھوڑ دیجئے اور پہلے کس پڑھ اور سن لیجئے اور اپنا اچھے اچھے ریویوز دینا مت بھولیے گا۔ تو ہم بنا کوئی ٹائم ضائع کرتے چلتے ہیں ناولز کی طرف، ناول کی قسط کی طرف۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ وہ شاور لے کر ٹاول باندھے، شرٹ لیسا بائسیپس والے بے داغ پرکشش گندمی جسم کی نمائش کرتا، واش روم سے گیلے بال دوسرے ہینڈی ٹاول سے رگڑتا کمرے میں آیا تو جناب کپڑے پہننے کا اہم کام چھوڑے پہلے فون کی طرف جھپٹے، اس امید پر کہ آئی جان کے خفیہ میسج کا کوئی جواب آیا ہوگا۔ اسی بھیگے بھیگے نم ہولیے میں وہ فون اٹھائے وہیں میٹرس پر بیٹھا، مگر جیسے ہی فون کو لاک اوپن کیا، آگے سے پنار کے میسج نوٹیفیکیشن نے ایک بار تو دیان اریز کی سیاہ آنکھوں میں بے یقینی کی ایکسٹرا سیاہی بھر دی۔ ایک بار تو اس کا ہاتھ کپ کپایا کہ کہیں اس لڑکی کے اس پیغام نے ہی دل بند کر دیا تو کیا ہوگا، لیکن اس پیغام کو پڑھتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت تھم گئی۔ آنکھیں بھی مل کر دیکھیں لیکن منظر نہ بدلا۔ اس سے پہلے وہ یوں ہی آئی جان کو یہ نیوز سنانے دوڑتا، اپنی اس نیم برہنہ حالت کا سوچتے ہنس کر پلٹا اور فوری ڈریس اپ ہوئے، اچھے خاصے بال ڈرائی کر کے، نقص اختیار پرفیوم کا بے دریغ استعمال کیے، اچھی مہذب حالت میں کمرے سے باقاعدہ دوڑتے نکلا۔ راستے میں بیچاری سعدیہ کچل جاتی اگر دیان اسے پکڑ کر نہ بچاتا۔ دیان بھائی، ابھی میں آپ جیسے بلڈوزر کے نیچے آ جاتی تو میرے فیوچر کے بڑے بڑے بچوں اور چھوٹے سے گھر والے کا کیا ہوتا پھر؟ سعدیہ کی بھی خوف کے مارے مت ماری گئی جو ایسا ہولناک بڑبڑائی۔ پھر ان کی دنیا اندھیر ہو جاتی سعدیہ باجی۔ دیان اس کی بھی گال کھینچتا، شرارت سے کہتا کچن کی طرف دوڑا تو سعدیہ دیان کی اس حرکت پر لاحول پڑتی وہاں سے غائب ہوئی کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی جن تو نہیں چمٹ گیا۔ بڑی امی کہاں ہیں آپ؟ کچن کے باہر سے ہی ہانک لگائے وہ اندر آیا تو خود ایزل مریم اس کے یوں باولوں کی طرح دوڑ کر آتے ہی ساتھ لپٹنے پر ہنس پڑی۔ میرون ڈیزائنر جوڑے میں بہت سلیقے سے بالوں کا بن بنائے وہ مہذب روپ میں بہت پیاری اور دلربا لگ رہی تھیں۔ او بڑی امی، آپ نے کمال کر دیا۔ وہ اتھری گھوڑی مان گئی۔ کیا لکھا تھا آپ نے میسج میں؟ پلیز اب تو بتا دیں، مجھے تو اپنی ان گناہ گار آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا قسم سے۔ دیان کو اس قدر خوش وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ آخر کوئی قناع زادے کو بنا جھکے اپنے پتھر کے صنم کی رضا پائی تھی، یہ خوشی کم تھوڑی تھی۔ ہاں ہاں، بس آرام سے، کیا اس عمر میں مجھ مسکین کی ہڈیاں توڑو گے؟ تم نے اپنی بڑی امی کی کوالٹیز کو کیا ایویں سمجھا تھا میرے اتھرے بچے؟ لیکن وہ میسج کیا تھا ابھی بھی نہیں بتانے والی، بلکہ جب تمہارا پنار سے نکاح ہو جائے گا پھر بتاؤں گی، اور اب جب وہ مان گئی ہے تو ہم کل ہی جا کر نکاح کراتے ہیں، پھر شادی بھلے کچھ ماہ بعد سے ہی۔ آئی جان کے اب بھی تجسس رکھنے پر دیان کو الجھن تو بہت ہوئی، پر نکاح کی بات اس کے سکون کے لیے بہت تھی۔ وہ ان کی گال چومتا ہنسا تو وہ بھی اس بچے کی سنبھالی نہ جا سکتی خوشی پر قربان ہوئی۔ اب واقعی بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں، مما کی کمی کے باوجود آج تک آپ نے مجھے اس دکھ اور حسرت میں رونے نہیں دیا۔ تھینک یو سو مچ بڑی امی، آپ نے دیان اریز کی زندگی بچائی ہے۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں اتار پاؤں گا۔ آپ نعمت ہیں، آپ چھاؤں ہیں ہم سب کی۔ وہ اس کے جذباتی ہونے پر خود بھی ہوئیں، اس کی گال سہلائی انداز میں شفقت کا سمندر موجزن تھا۔ فائزہ اور اریز ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کا دیان ان کے بعد ایزل مریم کا بیٹا ہے، سو میں نے بھی تمہیں اپنے دونوں بچوں سے کبھی الگ نہیں سمجھا۔ ہمیشہ یوں ہی خوش رہو، کبھی کوئی حسرت تمہیں نہ چھوئے۔ پنار یہاں آ گئی تو اسے دل سے لگا کر بہت سنبھال کر رکھنا۔ اب ہاسپٹل جاؤ تو اس کے لیے پیارے سے پھول لے جانا یاد سے، اور اگر پیار سے کوئی گفٹ اس کے مزاج کا بھی ایڈ کر لو تو کیا ہی بات ہے۔ ایزل مریم کتنی پیاری تاکیدوں پر وہ فرما برداری سے مسکرایا، ان کی آنکھیں ان کی شفقت پر بھر آئیں تو وہ چپ چاپ ان کے گلے لگتا بنا نظر ملائے کچن سے نکل گیا، اور ایزل مریم بے ہوشی سے کھلکھلا دیں، باولا ہی ہو گیا ہے یہ تو۔ ایزل مریم ہنس کر واپس ناشتے کی طرف متوجہ ہوئیں اور تب تک سعدیہ بھی بولائی سی کچن میں آئی۔ باجی، یہ دیان بھائی کو کون سے کیڑے نے کاٹا ہے؟ عجیب لفنگی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، میری گال تک دبا دی باجی قسمیں، آج سے پہلے تو ان کا ڈھنگا منہ ہی دیکھا ہم سب نے۔ سعدیہ نے شکایت ہی یوں لگائی کہ وہ اس کے خوفناک تاثر پر ہنس پڑی۔ بہن ہو اس کی تم سعدیہ، درگزر کرو اس کی شرارت، آج وہ پہلی بار بہت خوش ہے۔ بس دعا کرو دیان کی خوشی قائم و دائم رہے اور پوری شان سے اس حویلی میں آئے۔
ایزن مریم کے پیار سے سمجھانے پر سعدیہ بھی ساری ہفگی بلائے دعائیہ انداز میں سر ہلاتے مسکرا دی۔ وہیں پنار کا موڈ سخت خراب تھا تو گاڑی سڑک کنارے روکے وہ بالکل نکل کر کھڑی زینش سے فون پر مخاطب تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ میسج کیا۔ ہائے اب تو تمہاری ہاں بندی تھی پنار، عزت کا معاملہ ہے، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینش بھی یہ سب سن کر حیران تھی، جبکہ پنار نے اب بھی منہ پھلا رکھا تھا۔ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہونے دوں گی، اچھا مزہ چکھاؤں گی اسے، بس اب یہ سوچ رہی ہوں کہ ہاسپٹل اس بندر کا سامنا کیسے کروں گی۔ تبھی ہاسپٹل سے 2 منٹ کے فاصلے پر ہی گاڑی روکے کھڑی ہوں۔ پنار کے لہجے میں پہلی بار گھبراہٹ اور ڈر محسوس کیے۔ زینو بھی کھلکھلائی، وہ بھی لائٹ سے پیچ کلر کی اپنے پرانے ڈریس میں ملبوس جان لیوا لگ رہی تھی، لیکن آج بھی مکمل تیار تھی۔ اٹالین طوطوں کو دانے ڈال کر ان کے واٹر پاٹ کو بھی پانی سے پورے دھیان سے فل کر رہی تھی۔ اس کے جسم کی مدھر خوشبو صبح کی فضا میں گل کر موسم کو مستانہ کر رہی تھی۔ ہاں پنار اور ڈر رہی ہے، ہائے کچھ ہو رہا ہے دل میں، ہی تمہیں یوں ان سے دبا دبا اور گھبرایا دیکھ کر مجھے بہت کیوٹ لگ رہا ہے۔ ویسے دیان بھائی بہت اچھے ہیں، مجھے تو ایک دن بھی کھڑوس نہیں لگے، بلکہ کل تو مجھے اتنے جوک سنائے، اوپر سے ان کی آفت حاضر جوابی۔ شاید وہ تمہارے سامنے جان بوجھ کر اپنا سخت رخ رکھتے آئے ہیں کیونکہ تم خاص ہو۔ وہ زینش کی باتوں پر حفظ سے سر جھٹک گئی، پر یہ سچ تھا اس میسج میں ایسا کچھ تو تھا جو پنار کو شیرنی سے بھیگی بلی بنا چکا تھا۔ وہ پتھر نہیں، وہ دھیان کے لیے موم بن چکی تھی، تو اس کی بھی اسے سزا بھی بھرپور ملے گی۔ خیر ابھی میرا دل بہت زور کا دھڑک رہا ہے، اس کے نام سے چھیڑنا بند کرو بیوی بچے۔ مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا سین ہے؟ اذان صاحب کی اکڑی گردن کچھ نیچے ہوئی۔ پنار نے خود کو مضبوط بناتے ہی بات بدلی، جس پر زینش کی نظر جب جولیٹ رومیو کے خالی پنجرے پر گئی تو اس کی مسکراتی آنکھیں لمحے میں ویران ہوئیں۔ میں نہیں چاہتی ان کا سر جھکے پنار، اور ہو سکتا ہے میں جلد یہاں سے چلی جاؤں واپس اپنی دنیا میں۔ ممکن ہے تمہیں اگلی بار بھی ویلکم کو زینو نہ ملے۔ زینش کی افسردہ کردی بات پنار کو بھی تکلیف دے گئی۔ ایک طرح یہ ٹھیک بھی ہے، تم نظروں سے اوجھل ہوگی تو تڑپ اٹھے گا وہ بے حس، سر کے بل تمہارے پاس آئے گا۔ مجھے تمہاری کشش پر پورا اعتبار ہے میرے بیوے بچے، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں کھو کر ہرگز سکون سے نہیں رہیں گے۔ دعا ہے وقت پر احساس ہو جائے۔ پنار کی باتیں اس وقت زینو کو بس دل بہلانے کا سامان لگیں، اسے اب اپنی اہمیت پر یقین نہ رہا تھا۔ میں ایک بار یہاں سے گئی تو اپنا وہ دل یہیں چھوڑ جاؤں گی جس میں وہ بسے ہیں، پھر وہ سر کے بل میرے پیچھے آئی یا تڑپ کر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا پنار۔ مجھے ایسی قدر لے کر کیا کرنی جو کسی کام کی نہیں۔ ایک بار جب دل آسو خوشی سے اٹھ جاتا ہے تو واپس خواہش کرنا سیکھنے میں سے بہت مدت لگتی ہے۔ خیر تمہارے لیے بہت سی دعا ہے، تم جلد اس گھر کی بہو بن کر آ جاؤ، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ زینش کی تکلیف کیا کم کرتی کہ خود اس وقت بہت الجھی تھی۔ تبھی تو زینش اور وہ رابطہ ٹوٹنے کے بعد ایک جیسی ویران نظر آئیں۔ خالی پنجرہ زینش کو خطرے کا الارم دے رہا تھا۔ آج شام 6 تک مہلت تھی اذان کو دیکھنے کی، اس کی خوشبو محسوس کرنے کی، اور وہ شام 6 تک گھر آنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا۔ آج اسے گلی گلی کی ہاک چھاننے تک منظور تھی، پر زینش کا سامنا نہیں، ورنہ اس کے قدموں میں فنا ہو جاتا، بے خودی میں بہک کر اسے کہہ دیتا کہ وہ اذان طیب کی روح نشین کا مرتبہ پائے بیٹھی ہے۔ سب الجھا ہوا ہے، پر اس کا دل مرکز پر ٹھہر گیا۔ خدشہ تھا کہ وہ آج چک جائے گا، مڑے گا بھی اور اپنے ہر لفظ پر پچھتائے گا بھی۔ زینش نے آس پری نظر ہلکے ہلکے بادلوں سے ہٹے آسمان پر یوں ڈالی جیسے رومیو جولیٹ کی واپسی کی حسرت میں تڑپی ہو، لیکن وہ تو کہیں نہ تھے۔ ان دو کو تو زمین نگل گئی تھی، آسمان کھا گیا تھا۔ وہیں پنار نے کچھ دیر خود کو وہیں کھڑے کمفرٹیبل کیا اور پھر ہاسپٹل روانہ ہوئی۔ جتنی پر اعتمادی جمع کیے وہ ہاسپٹل کی راہداری عبور کی اپنے کیبن تک لے کر آئی۔ ساری تب جاگ بن کر رہ گئی جب وہ اپنے کیبن میں انٹر ہوئی۔ اس کا پورا روم بہت ایمرجنسی وائٹ اینڈ پنک روزز سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، جبکہ اس کے کیبن کی وائٹ میز پر ایک چھوٹا سا محملی کیس اور اس کے ساتھ ریڈ بہت لمبی ٹہنی اور پتوں والا گلاب۔ یہ سب پنار کی سوچ سے بہت زیادہ تھا۔ اس کے کیبن کا فسوں اسے خوشبو کے سنگ حصار میں بھر گیا کہ پنار سیال اپنے ہونٹوں پر بکھرتی جان لیوا تڑپ انگیز اور محمور نشاط پرور مسکراہٹ دبا نہ پائی، اور بیگ وہیں چیئر پر رکھے وہ میکانگی طور پر میز پر رکھے گلاب کو اٹھا کر سونگھتی وہ چھوٹا سا محملی کیس اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جب اسے کھولا تو وہاں ڈائمنڈ کے بہت خوبصورت ایئر رنگز تھے، اتنے حسین کہ پنار اس سرپرائز پر ہنس دی۔ دل کے سارے بوجھل موسم اس شخص کی اس اہمیت لوٹانے پر ہرے بھرے اور رنگین ہوئے۔ پنار سیال کی دھڑکنیں دیانا ریز کے نام کے بعد اس کی غائبانہ خوشبو کے سبب تیز ہوئیں۔ عقب سے دروازہ بند کر کے اندر انٹر ہوتے وسیع و ہینڈسم دیانا ریز کی آواز پر
وہ فوری چہرے کی ساری خوشی، تڑپ، رشک اور گھبراہٹ دبائے پلٹی تو سامنے وہ وائٹ اینڈ بلیک میں تیکھے نقوش والے چہرے پر بے خود سی سنجیدگی سجائے کھڑا۔ دھیان آریز اس نکھرے و گرویدہ کرتے الجھے روپ کے باوجود اس لڑکی کی دھڑکنوں سے کھیل گیا۔ بہت کہاں سہ سکتا تھا اس لڑکی کی ایسی وارفتہ والہانہ نگاہیں۔ یہ سب کیا ہے ڈاکٹر دھیان؟ وہ اپنے دل اور حواسوں کی بدلتی کیفیت بھرپور سنبھالے یوں بگڑ کر مصنوعی خفگی سے بولی جیسے سب سے سخت خفا ہو۔ تمہارے اقرار کی سیلیبریشن نہایت اطمینان سے چوڑے سینے پر بازو لپیٹے گوش گزار کیا گیا۔ لگتا ہے آپ نے میسج ٹھیک سے نہیں پڑھا تھا ڈاکٹر دھیان۔ ساتھ کافی ساری دھمکیاں بھی تھیں اور وہ مذاق نہیں 100% سچ تھیں۔ پنار نے اب بھی خود کو اس سے دبا نہ ظاہر کرتے جوابی وار مغرور انداز میں کیا، جس پر دھیان نے اس کی چمکتی آنکھوں کا یہ مصنوعی رشک دیکھ کر اپنے ہاتھ کھولے اور 2 قدم پنار کے نزدیک ہوا تو وہ اس کے قریب آنے کے باوجود وہیں جمی رہی۔ اسے خود کو ڈرا ہوا نہیں شو کرنا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، دیکھی جائے گی۔ میں نے صرف پہلے سینٹینس پر توجہ دی۔ یہ سب سیلیبریشن جانتی ہو کس لیے ہے ڈاکٹر پنار؟ مجھے تمہاری صورت ایک خطرناک چیلنج ملنے والا ہے اور میں ٹھہرا خطروں کا کھلاڑی۔ خوشی بس اسی بات کی ہے۔ وہ اب بھی انا میں جکڑا تھا جبکہ پنار نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے جھنجھلا کر اگلے لمحے نظر چرائی۔ میں بھی مری نہیں جا رہی۔ آپ جیسے ضدی پینگوئن کو تمیز سکھانے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں گنواؤں؟ بائی دا وے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پنار نے اسے اپنے غرور سے چاروں شانے چت کیا۔ پھر بھی وہ متجسس تھا کہ آخر وہ کیا پوچھنے کے لیے اس قدر بے قرار ہے۔ ہاں پوچھو، نہایت تمیز سے کہا گیا۔ جو الگ بات تھی کہ پنار کو ہضم نہ ہوا۔ کیا وہ میسج آپ نے پورے ہوش و حواس میں مجھے بھیجا تھا رات؟ مطلب پی تو نہیں رکھی تھی؟ ایسا نہ ہو آپ کا نشہ اترتے ہی مجھے آپ کو ہاں کرنے پر پچھتانا پڑے۔ پنار کے انداز اور سوال دونوں پر ہی دھیان کے چہرے کا رنگ سا اڑا۔ سمجھ نہ آئی کہ بڑی امی نے ایسا کیا کہہ دیا اس لڑکی کو جو ایک دم لائن پر آ گئی ہے۔ کیا شرابی اور نشئی سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے ڈاکٹر پنار؟ وہ اس کے سوال پر واپس اکڑا، چہرے کے زاویے بگڑے۔ نہیں مطلب ایسا سب آپ کے مزاج کے برعکس ہے نا، تبھی آپ کہاں جھکتے ہیں کسی کے آگے۔ پنار سیال کے آگے تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اسے اب پریشان کر رہی تھی۔ دھیان کی خود بینی کو پنار کا استہزائیہ لہجہ چوٹ دے رہا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ وہ جس طرح الجھ کر بگڑا، پنار کو بھی کچھ تشویش ہوئی، پر وہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹک گئی کیونکہ دھیان آریز پل میں ماشا اور پل میں تولا کی ویسے بھی جیتی جاگتی مثال تھے اس کے بقول۔ نتھنگ، لیکن میں آپ کا یہ گفٹ نہیں لے سکتی ابھی۔ پنار نے اس کے اور اپنے بیچ کا فاصلہ پلٹ کر بڑھایا اور اس سے پہلے کیبن سے جانے لگی، دھیان نے اس کا بنایا فاصلہ کاٹے پنار کو میز کی سلیب کے ساتھ لگ جانے پر مجبور کیا۔ اس پر حاوی سا ہوا لیکن ایک مناسب فاصلہ رکھا تاکہ بات نہ بگڑے۔ یہ ایک بے ضرر سی چیز ہے، میرا نہیں خیال تمہیں اسے ٹکرانا چاہیے۔ یہ تم پر سوٹ کریں گے اور انہیں میں واپس نہیں لوں گا۔ پھینک دینا اگر نہیں لے سکتی اسے نہیں بلکہ خود کو مزید اس لڑکی کی قربت سے آزمائش میں نہ ڈالتا۔ وہ عجیب سے انداز میں اصرار کرتا اس سے دور ہوا اور اس کے کیبن سے باہر نکلا جبکہ پنار اس بندے کے روب پر تل ملاتی رہ گئی۔ کیا چیز ہے یہ انسان؟ محبت میں اکڑ کس بات کی ہے اسے یار؟ آہ پنار آہ، کاش تم اتنی جلدی اس نمونے کے لیے دل کو پگھلنے نہ دیتی۔ اور کیوں پھینکوں بھئی یہ اس چول کنجوس مکھی چوس سے پہلی بار کوئی گفٹ ملا، مجھے باولے کتے نے تھوڑی کاٹا ہے کہ پھینک دوں۔ پہنوں گی اسے لیکن ابھی نہیں۔ پنار نے اول جھنجھلا کر اس بندے کو کوسا اور پھر خود ہی پلٹ کر اس نے وہ ایئر رنگز کیس اٹھائے اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرا کر دیکھے جبکہ دروازے کے باہر کھڑا وہ پنار سیال کے دیے القابات پر دل چلا سا مسکرایا اور قدم وہاں سے ہٹا لیے۔ آج دل کو جو راحت ملی تھی اسے نہ پنار لفظوں میں ڈال سکتی تھی اور نہ وہ انا زادہ دھیان آریز انصاری۔ علمان سارا دن ممی کو کافی قائل کرتا رہا لیکن وہ ابھی تک ضد پر اڑی تھیں۔ وہیں آج لاہور کے ممبر آف نیشنل اسمبلی کے انتخابات تھے اور پورے شہر میں دبنگ قسم کی کھلبلی اور ہلچل برپا تھی۔ جواد سیال اور فیروز شمشیر کے مابین مقابلہ تھا لیکن ایک تیسرا فرد بھی اس بار الیکشن میں شامل تھا جس کا نام فی الحال صحیفہ راز میں رکھا گیا تھا۔ لاہور کی پولیس پر سیکیورٹی کو لے کر آج حکومتی پریشر تھا تاکہ کسی قسم کی دھاندلی سے الیکشن کو شفاف رکھا جائے۔ ووٹنگ جاری تھی اور ساتھ ساتھ نیوز چینل پر بھی باری باری پریڈکشن جاری تھی۔ ابھی تک تیسرے فریق کا نام کسی میڈیا پر بھی اوپن کرنے کی پرمیشن نہ تھی، بس یہ بتایا جا رہا تھا تحریک اعتدال کو وہ ینگ پولیٹیشین اس الیکشن کو جیت کر پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں سے ریپرزینٹ کرے گا اور اسی وجہ سے جواد سیال اور فیروز دونوں الجھن و بے چینی کا شکار بھی ہوتے نظر آ رہے تھے۔ حسیب بھی آج انسان بنے یہ حکومتی فرض ہی نبھانے میں مصروف تھا۔ اس کا اذان سے رابطہ تھا جو صبح 9 بجے سے شام کے 4 بجنے تک بے فائدہ نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتا رہا تھا۔
اسے کسی طرح 6 تک مزید وقت کاٹنا تھا تاکہ جا کر بس فیصلہ صادر کر دے۔ ہاں کیا صورتحال ہے؟ حسیب اس وقت پولنگ اسٹیشن میں ہی تھا جو ایک یونی کی عمارت تھی، جبکہ اوزان کی کال پر وہ ووٹرز کے جمگھٹے سے بچ بچاتا ایک طرف کونے میں آیا۔ تیسرا بندہ ہائی جا رہا ہے، اب تک اس کے ووٹ ناقابل بیان حد تک زیادہ ہیں۔ ویرے یار مجھے تو بتا دے، کون ہے یہ گھر کا بیدی؟ حسیب تک کو علم نہ تھا کیا ہے اس درجہ رازداری کی کیا وجہ ہے، جبکہ اوزان اس وقت ایک ڈھابے پر بیٹھا وہاں کا خاص بادامی قہوہ پیتے ہوئے وہیں ساتھ بنے تالاب کے پاس فشنگ کرتے لوگوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ جب وہ گھر کا بیدی لنگا ڈائے گا تو سب کو خبر ہو جائے گی۔ مجھے کل کے بجائے رات تک رزلٹ چاہیے۔ آفیشلی اناؤنس بھلے کل 9 بجے ہوگا، لیکن مجھے سب سے پہلے خبر دینا۔ حسیب اوزان کی تاکید پر وہ منہ سا بسوڑ گیا۔ اچھا دے دوں گا یار، لیکن آفیشلی اناؤنس کل شام 5 بجے کیا جائے گا۔ اب کیونکہ ٹائمنگ کسی ایشو کے سبب لیٹ ہو گئی، تجھے میں رات تک غیر حتمی نتائج سے آگاہ کر دوں گا۔ ایسی بھی کیا رازداری ہے یار میسنا، مجھے بھی نہیں بتاتا۔ یہ بتا میں اس بہار کا کیا کروں؟ اوزان رات بھی فون کر کے ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ مر گئی تو ایویں دکھی ہوتا رہوں گا یار، ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا ہے۔ میرے منہ سے اس کو سمجھانے کے بیچ یہ نکل گیا کہ تو نے محبت کر لی۔ حسیب کی کوفت پر اوزان نے گہرا سا سانس کھینچا، جیسے دل پر بہت بوجھ لدا ہو، جبکہ حسیب کے آخری کارنامے کا سن کر اوزان نے فی الحال کوئی عطا بیان نہ کیا، کیونکہ اس وقت وہ دل داغدار لیے لوٹا ہوا اجڑا ہوا بیٹھا تھا۔ تجھ سے ایسے ہی نیک کام کی امید تھی مجھے فارغ انسان۔ اوزان کے طنز پر وہ خفیف سا مسکرایا۔ ہاں تو میں ہوں ہی بہت شریف یار، تو اس لڑکی پر کیا کچھ ایسا نہیں پھونک سکتا کہ وہ تیری طلب سے آزاد ہو جائے؟ محبت نہیں ہے اسے، بس تجھے پانا چاہتی ہے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے، بس اگر وہ اس حناس سے آزاد ہو جاتی ہے تو اسے آزمانے میں حرج نہیں۔ اگر تو بھابھی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو بہار کے لیے سوچ لے ایک بار، ہو سکتا ہے وہ واقعی کنول پاشا جیسی نہ نکلے۔ حسیب یہ سب کبھی نہ کہتا، پر نہ جانے کیوں بہار کی تکلیف سہنی اس دل والے کے لیے آسان نہ تھی۔ وہ سامنے ہوتا تو اوزان ضرور اس کی پسلیاں توڑ ڈالتا۔ یہ کیا تم سب نے مجھے پھونکوں والا بابا سمجھ لیا ہے؟ حد ہوتی ہے۔ میں کچھ جادوگر ہوں جو پھونک مار کر قسمتیں بدل دوں، دل بدل دوں، دماغ بدل دوں؟ تم مجھ سے چپیڑے نہ کھا لینا حسیب، اور تجھے کس نے کہا ہے میں اس لڑکی کو چھوڑنے والا ہوں؟ جب تک اوزان طیب کا دل نہ اسے چھوڑ دے تب تک وہ نہیں چھوٹے گی، سمجھا؟ نہ دل سے، نہ روح سے، نہ دماغ سے۔ اس بہار کا مسئلہ خود سلجھا یار، میرے پہلے ہی بہت مسائل ہیں۔ تو جس طرح غصہ ہو کر فون بند کر گیا، حسیب نے بھی افسردگی سے طاقت دے نگاہ خالی سی نگاہ گمائی۔ وردی میں محترم حاسد شریف لگ رہے تھے اور سلجھے بھی، لیکن آنکھیں اور دل تو ہلچل کی زد میں تھے۔ یہ بھی نہیں کہتا کمینہ کہ تو سر پھوڑ لے اس بہار سے، جانتا ہے حسیب خان زادہ اس کو اپنا بنا بیٹھا تو مفت میں ضائع ہو جائے گا۔ اوزان طیب مجھے کہاں خزاں کی زد میں دیکھ سکتا ہے بھلا، اس کا دل نہ رک جائے؟ حسیب نے بڑے کرب و اذیت سے خود کلامی کی، جبکہ اوزان طیب کو بھی کہاں سکون میسر رہ پایا۔ وہ گدھا چاہتا ہے میں اسے اجازت دوں اچھی بھلی زندگی خزاں کرنے کی، حد ہے خود اذیتی کی۔ نہیں دے سکتا اجازت یار، تیرے رنگ ڈھل جائیں گے حسیب، وہ سارے رنگ جو مجھے امید دیتے ہیں۔ اوزان طیب انصاری کی آنکھوں کے کنارے میں رقم سرخی بتا رہی تھی کہ وہ حسیب کے دبے دبائے عشق سے ہرگز ناواقف نہیں ہے۔ اور پھر جب ٹھیک 5:30 بجے تو اوزان طیب انصاری نے اپنے قدم زینش کو فیصلہ سنانے کو واپس انصاری حویلی کو بڑھائے، جو 6 کے بجائے 5 بجتے ہی باہر لان میں نکل آئی تھی، رومیو اور جولیٹ کو شفاف آسمان کی وسعت میں حسرت سے تلاش کرتی ہوئی۔ کس قسم کی بے بسی ہے میرے اللہ، دل چاہتا ہے وہ دونوں آ جائیں اور میں جیت جاؤں، اوزان کو جیت لوں۔ روح آمادہ ہے کہ وہ شخص کسی صورت نہ ہارے جس کی اسیر ہو گئی ہوں۔ مجھے بتائیں میری منزل اوزان کی طرف ہے یا ان سے دور؟ اگر ایک بار یہاں سے چلی گئی تو دل کہتا ہے وہ بہت تڑپیں گے، خوش فہمی ہی صحیح پر دل کو کی بات کیسے جھٹلاؤں، اور میں ان کے ایک آنسو کے ٹپکنے سے پہلے اپنی جان دے دوں گی۔ کیا محبت اتنی بڑی خطا ہے؟ کیوں ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ شدت ہے؟ کیوں ان کے چھونے سے سکون ملتا ہے مجھے؟ کیوں وہ میری آنکھوں میں دیکھنے سے خوف کھاتے ہیں؟ کیوں ان کے جسم کی خوشبو شافی دوا جیسی ہے؟ کیوں جب وہ سامنے ہوں تو میں ان کی ہر سنگ دلی بھول کر از سر نو ان پر فدا ہو جاتی ہوں؟ اگر میرے اور ان کے بیچ محبت نہیں ہے تو کیا ہے یہ جو مجھے ان کی اور ان کو میری حسرت میں مبتلا کر رہا ہے؟ کوئی تو راستہ دکھائیں، کوئی تو اشارہ دیں کہ میں رکوں یا ان سے دور چلی جاؤں۔ وہ پھر سے پنجرے کے پاس کھڑی، اس کو چھو کر اذیت سے ہم کلام تھی۔ دل گھٹ رہا تھا، جسم و جاں میں عجیب سا درد نمودار ہوا۔ لمحے گزرتے رہے، وہ آسمان پر دور ہلاؤں تک تکتی رہی کہ کہیں سے اوزان کے پاس رہ جانے کی کوئی امید ملے۔ وقت گزرتا گیا، اوزان کی گاڑی 5:40 پر انصاری حویلی داخل ہوئی،
لیکن وہ سیدھا آتے ہی حویلی کے اندر گیا۔ آئی جان نے اسے اس اجلے سے لباس اور رنگ میں دیکھتے راستے میں ہی صدقہ اتارا، کھانے کا پوچھا، مگر وہ ان کو مطمئن کیے اپنے کمرے میں جانے کو سیڑھیاں چڑھ گیا۔ جا کر پہلے چینج کیا، بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر پہن کر تازہ دم ہوا، اور ٹھیک 5:55 پر وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں سیدھا موزوں میں مقید پیروں کے سنگ آ کر کھڑا ہوا۔ نظر ملگجی اداس شام کے سحر میں ڈوبے آسمان پر ڈالی۔ دور دور تک اب بھی ان دو پرندوں کا کوئی آثار باقی نہ تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ بہت سے پرندے شام ہوتے ہی گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اوزان نے نظر ذرا جھکا کر رومیو اور جولیٹ کے پنجرے کے پاس لگ کر کھڑی زینش پر ڈالی اور ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے وہ 5 منٹ خاموشی سے کھڑا رہا۔ زینش نے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون پر 6 بجتے دیکھا تو ایک آخری بار جب نظر آسمان پر ڈالی تو اوزان پر جا کر تھم گئی۔ ایک آنسو زینو کی سنہری آنکھ سے بہہ کر رخسار پر رینگ گیا۔ تمہارا وقت ختم ہوا، وہ نہیں آئے۔ لمس کی زبان دھری کی دھری رہ گئی۔ جیت گیا میں تم سے۔ اوزان کے مغرور آواز اور فیصلے پر وہ کچھ نہ بولی، بس نظر جھکا لی۔ اسے اس ہار کا کیسے دکھ ہوتا کہ اس کی ہار نے اوزان طائب کو جیت بخشی تھی، اور میں ہار گئی آپ سے۔ میری ہار کسی جیت سے کم تھوڑی ہے۔ بنا دیکھے ہی زینش نے جو کہا اس پر اوزان کی حرکتیں قلب تھمی۔ وہ یوں تھی جیسے زینش اپنی ہار پر جیت سے زیادہ خوش ہو۔ اب فیصلہ ہوگا اور تم تسلیم کرو گی۔ وہ اب بھی سنگ دل بنا تھا، جبکہ یہ سب لان کی جانب آتی ایزل مریم بھی دیکھ چکی تھی۔ تبھی تو ان کا دل کرب زدہ ہوا۔ کروں گی اپنی زبان سے، پھرنے تھوڑی دیں گے آپ مجھے۔ وہ مایوسی کے سنگ کہہ کر واپس حویلی کے اندر جانے لگی تو آگے آئی جان کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ وہ اسے گلے لگانا چاہتی تھی، پر وہ اب اپنے آنسو چھپانا ہی مناسب سمجھتے چپ جب جانے لگی تو پرندوں کے پھڑپھڑاہٹ نے اسے، اوزان اور ایزل مریم تینوں کو ساکن کیا۔ جولیٹ اور رومیو واپس آتے ہی سوئمنگ پول کے ساتھ لگی لوہے کی چمکدار سیلنگ پر آ کر بیٹھ بھی گئے، اور اس بار ایزل مریم کی آنکھیں اب دیدہ ہوئیں، جبکہ اوزان یوں تھا جیسے کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ آ گئے، وہ دونوں آ گئے۔ اوزان دیکھو، زینش جیت گئی، رومیو اور جولیٹ نے اسے جتوا دیا۔ ایزل مریم کی آواز اس وقت اوزان کے دماغ میں کوڑے سی برسی۔ خود زینش کو لگا نکلتی جان تھم گئی ہو۔ وہ دم سادے گردن اٹھا کر اوزان کو دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں، وقت پورا ہونے کے بعد ان کا لوٹنا اہم نہیں میرے لیے، کیونکہ میں نے اضافی ایک لمحہ بھی شرط میں نہیں رکھا تھا۔ یہ ہار چکی ہے اور اب یہ وہی کرے گی جو اوزان انصاری چاہے گا۔ اوزان سنگ دلی سے کہہ کر واپس مڑ گیا، جبکہ زینش جس کا بجھا ہوا رکا ہوا دل لمحہ بھر کی امید پائے دھڑکا تھا، اوزان کے سخت الفاظ سے واپس تڑپا۔ زینو، ایزل مریم اسے روکتی رہ گئی، مگر وہ روتی ہوئی بھاگ کر وہاں سے اندر چلی گئی، جبکہ دل تو ایزل مریم کا بھی جیسے اس لمحہ پھٹ کر رہ گیا۔ اوزان، دروازہ کھولو۔ ایزل مریم کی کچھ دیر تک کمرے کے باہر سے ابھرتی آواز پر وہ جو کھڑکیوں کے پاس کھڑا، سرد شام کی بوجھل ہوا کے حصار میں پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، متوجہ ہوا۔ سر درد کر رہا ہے آئی جان، آرام چاہتا ہوں۔ جو بات ہے صبح ہوگی، پلیز۔ ابھی کسی سے نہ بات کرنا چاہتا ہوں نہ ملاقات۔ اس بے ادبی کے لیے معاف کر دیں، لیکن آج یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اوزان کے قطعیت بھرے جواب نے ایزل مریم کا دل جکڑا۔ یہ کیسا بچپنا ہے اوزان، خدا کے لیے اس کی جیت تسلیم کرو۔ 2 منٹ کی دیری درگزر کر دو۔ وہ دونوں لوٹ آئے ہیں، زینش کے لمس جیت گئے۔ مت ہارنے دو اسے اوزان، وہ گئی تو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ پلیز بچے، ماں کی سن لو۔ ماں کا کوئی لفظ اس کی اذیت میں کمی نہ کر سکتا تھا۔ آج تو اوزان طائب ماتم منانے والا تھا، پھر کیسے کسی کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دیتا؟ شرط اصولوں کے ساتھ ہی سجتی ہے، اور اصول کے مطابق وہ ہار گئی۔ پلیز آئی جان، ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ انہیں اوزان کی آواز بہت غور کرنے پر سنائی دی، لیکن وہ مایوس ہو کر پلٹ گئیں۔ لیکن پھر وہ نیچے جانے کے بجائے زینو کے کمرے کی طرف بڑھیں، جو خود بھی کھڑکی سے باہر جھانکتی جولیٹ اور رومیو کو دیکھ رہی تھی، جنہیں اب پنجرے کی قید کی ضرورت نہ رہی تھی۔ وہ انصاری حویلی کی منڈیر پر اپنا مسکن چن چکے تھے۔ زینو، آئی جان کی پکار پر وہ اپنی ساری تکلیف دبائے پلٹی تو ایزل مریم اس کے جبر پر بھی تڑپ اٹھیں۔ میرے لیے پریشان نہ ہو، مجھے ہار ملے یا جیت کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوزان کی جیت اہم تھی، وہی رہے گی۔ وہ اداس تھی پر رونا نہیں چاہتی تھی۔ ہمیں اس کے فیصلے کا انتظار کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری امید اور خدشے کے برعکس ہو سکتا ہے وہ تمہیں دور کرنے کے بجائے قریب کرے۔ چاہت بدل بھی تو سکتی ہے 2 دن میں۔ بے رحم نہیں ہے وہ، اداس نہ ہو میرے دل کی ٹھنڈک۔ وہ زینو کو پکڑ کر اپنے سینے لگا گئیں تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ یہ خوش فہمی بھی بہت خوبصورت تھی۔ اوزان کے حوالے سے قریب کا لفظ زینو کو بہت پاک محسوس ہوا۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتی ہوں۔ ان کا سر نہیں جھکا۔ میں اس پر بہت خوش ہوں آئی جان۔ وہ سر اٹھا کر چلتے سجتے ہیں۔ ان کے اٹھے سر پر زینش کی 100 جانیں بھی ہوتی تو قربان تھیں۔
زینش کا پہلا یوں کھلا اظہار ایزل مریم کے دل کو ملال بخش گیا۔ کیا اتنا پیارا ہے وہ تمہیں؟ ایزل مریم نے اس کی گال سہلائے تعصب سے پوچھا تو بڑی مشکل سے زینو کی آنکھوں میں اتر آتی نمی واپس انڈیلتے دبائی۔ ہم اتنے نہیں، بہت زیادہ۔ آپ ان کو کبھی مت بتائیے گا کہ وہ زینش کو کتنے پیارے ہیں۔ اگر میں چلی بھی گئی آپ سے رابطہ نہیں توڑوں گی، نہ چاچو سے۔ ممی کے بعد اگر مجھے خوب ہون جیسی محبت کسی سے ملی ہے تو وہ آپ ہیں آئی جان۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کا سایہ ہم پر سلامت رہے۔ آپ مت روئیں۔ زینش یہاں جب آئی تھی تب بہت کمزور اور بزدل تھی، لیکن جاتے ہوئے میں پہاڑ جتنی مضبوط ہو کر جاؤں گی۔ وہ جس کرب و رواداری سے گزر کر کبھی مسکرا اور کبھی اپنے حصارے پر رو رہی تھی، اس پر ایزل مریم کی جان جا رہی تھی، پر وہ مجبور تھیں کہ کچھ کر نہیں پا رہی تھیں۔ زینو کو تو امید دلا دی، پر وہ جانتی تھی اوزان کیا فیصلہ کرے گا۔ تم میرے دل کو میری میشی اور اوزان جیسی پیاری ہو زینو، خوش رہو۔ دعا ہے اوزان کے نکاح سے تمہیں کبھی نکلنا نہ پڑے، کیونکہ ایسا ہوا تو ایزل مریم تم دو کے الگ ہونے پر شاید اس دکھ سے ختم ہو جائے گی۔ وہ بڑے دکھ سے لبریز لہجے میں کہے۔ بوجھل قدم اٹھاتی اس کے کمرے سے نکلیں تو ان کے جاتے ہی ضبط کیے سارے آنسو زینش کی آنکھوں میں چلے آئے۔ زینو بھی ختم ہو جائے گی آئی جان، کسی کو نہیں ملے گی اگر ان کا نام مجھ سے چھن گیا۔ یوں تو اپنی ہتھیلی میں ان کا نام لکھنے کا حق بھی کھو دوں گی۔ نہیں، مجھ سے ان کو اتنا نہ چھینے، اللہ کی دنیا مجھ پر تنگ ہو جائے پلیز۔ روتی ہوئی وہ وہیں بیٹھ کے پاس ہی سہارا لیتی، گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے بیٹھی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی سسکیاں اس کمرے کی حدود نہ عبور کریں۔ اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی جما دی، لیکن آج اس کی تکلیف میں کون کمی کرتا، کسی میں اس کی طاقت نہ رہی تھی۔ ڈنر پر صرف طلال، ایزل مریم اور کنول ہی تھے۔ دیان کچھ ہاسپٹل میں اہم کام کے سبب رک گیا تھا، کوئی بلڈنگ کا الیکٹرک ایشو تھا جسے اپنی نگرانی میں ٹھیک کروانا تھا، جبکہ فیروز شمشیر بھی پولنگ اسٹیشن اس کے بعد اپنے دفتر ہی تھے، کیونکہ رزلٹ کی کھلبلی میں آج نہ کھانے کا ہوش تھا نہ گھر آنے کا۔ اوزان اور زینش ڈنر نہیں کریں گے بابی جان؟ طلال کے اس قدر پیار سے ایزل مریم کو پکارنے پر کنول کو حقیقی آگ لگی، جبکہ طلال بھی جولیٹ اور رومیو کو دیکھ کر یہی سمجھ رہے تھے کہ زینو جیت گئی، لیکن ایزل مریم نے اس بارے بات ہی نہ کی۔ نہیں، اوزان تو سو گیا، زینش نے کہا، وہ بعد میں جب بھوک لگی تب کھا لے گی۔ انتخابات کا کیا بنا طلال؟ اس بار کون جیتے گا کیا لگتا ہے؟ جواد سیال یا بابا سائیں؟ ایزل مریم نے بات سی ٹالتے پوچھا، جس پر طلال سے پہلے کنول بولی، ظاہر ہے بابا جان ہی جیتیں گے، اتنا پیسہ دے کر ووٹر جمع کیے، کچھ تو فائدہ ہوگا نا۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا، بابا جان ہی ٹی وی پر آئیں گے۔ اصل بات وہ لومڑی گول کر گئی، جبکہ طلال نے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ صرف ٹی وی پر آنا اہم نہیں ہوتا، عوام کے مسائل بھی حل کرنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے۔ ان سے گھر کے مسئلے سدھرتے نہیں اور چلے ہیں سیاست سنبھالنے، اور تم یہ ان کی چمچی بن کر ہمارے بیچ نہ بیٹھا کرو، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ بھابھی مجھے اسٹڈی میں ایک اسٹرانگ سی چائے بنا کر بھجوا دیں۔ طلال کے بد لحاظی سے سر پر چڑھ دوڑنے پر اٹھ کر جانے پر کنول نے بڑی مشکل سے اپنا تاب دبایا، جبکہ کنول کی ایسی حرکتوں پر ایزل مریم کا دل بھی جل اٹھا۔ کاش کنول تم میں کوئی ایک گن ہوتا اس شخص کو سنبھالنے کا، کاش۔ ایزل مریم کا دل کنول کے لیے کبھی کبھی دکھی بھی ہوتا، پر اس عورت کی بد زبانی کے سبب وہ بھی سخت ہو جاتی۔ مجھ میں بہت گن ہیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں منحوس بھابھی، میرا شوہر میرے قبضے میں ہے اور جلد دیکھیے گا اس گھر کو بھی میں بھی وارث دوں گی۔ ہاں، اکیلی بیٹھ کر اب مزے سے کھائیے۔ آئیں بڑی مجھے نیک شوہر بیوی بننے کے مشورے دینے والی، میں کچھ آن لائن ہی آرڈر کر لوں گی، روز آپ کے ہاتھ کے منحوس کھانے کھا کر شکل بھی ایسی ہی دیسی ہو گئی۔ کنول کی ایسی ٹون اور حقارت پہ ایزل مریم اپنے نرم پڑنے پر پچھتائیں، جبکہ وہ یوں ناک منہ چڑھا کر گئی جیسے واقعی اس کے لیے مرغ مسلم تیار ہے۔ ایزل مریم اس کی بک بک ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالے افسوس سے سر جھٹکے کھانا کھانے لگی، اور پھر ان کی کمپنی دینے کو دیان بھی آ گیا، جس کے سبب وہ بھی مسکراتے ہوئے دیان سے آج کے دن کا احوال جاننے لگی۔ شاباش، یہ سے ہاں بھی کر آئی، مطلب ہماری کوئی اوقات ہے یا نہیں پنار؟ ڈنر پر بابا کے آنے کے بعد پنار نے جب اپنی ہاں کا بتایا تو عائشہ سیال اپنا سر پکڑ گئی، جبکہ اس معاملے کو لے کر جواد دن کو ہی خان ساول سیال سے مشاورت کر چکے تھے۔ ممی مجھے وہاں جانا ہے تاکہ زینش مزید اسٹرانگ ہو۔ رہی بات میری خود کے ساتھ ناانصافی کرنے والے کے کس بل نکالنے بہو بھی آتے ہیں پنار سیال کو۔ آج ہاسپٹل میں بہت کام تھا سو میں سونے جا رہی ہوں، بہت تھک گئی۔ سب کو گڈ نائٹ۔ ڈنر اس نے کر لیا، تبھی وہ اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہ تھی، تو سب کے بیچ سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ عائشہ سیال کا ضبط کا شیرازہ اب سچ میں بکھر رہا تھا۔ المان میشی، یہاں تک کہ جواد سیال بھی خاموشی میں لپٹے تھے۔
آپ کچھ کہیں گے جواد؟ عائشہ حفکی بنی نظر خاموش تماشائی بنے جواد پر ڈالے استفہامیہ ہوئیں، جس پر انہوں نے ایک نظر علمان اور پھر میشی کو دیکھنے کے بعد عائشہ سیال کو دیکھا۔ بابا سائیں سے بات کی ہے میں نے، وہ بھی رضامند ہیں، اب اگر وہ لوگ آنا چاہیں تو روکنے کا فائدہ نہیں۔ پنار رضامند ہے اور اس کی رضامندی اہم ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دے گی، میری بیٹی ہے۔ اور پلیز عائشہ اب تم بھی اس بیجا غصے سے نکلو، مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ علمان کے بلانے پر آ گیا۔ گھر کا ماحول خام خواہ کی ٹینشن کریٹ کر کے بوجھل نہیں کرو، پنار کی خوشی میں ہم سب کو خوش ہونا ہوگا۔ جواد سیال کے حتمی فیصلے نے عائشہ سیال کو بہت مایوس کیا، جو ان کی زخمی نظروں سے عیاں بھی تھا، جبکہ مشائم کا دل ضرور جھوما۔ اگر پنار کو وہاں کوئی تکلیف پہنچی تو میں آپ سب کا ہی گریبان دبوچوں گی۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، کریں اپنی مرضی، وقت بتا دے گا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ شب بخیر سب کو۔ عائشہ کے پاس بھی اب ماننے اور ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی آپشن نہ تھا، لیکن وہ جس طرح بلبلاتے ہوئے وان کر کے گئیں، اس نے ڈائننگ پر موجود تینوں نفوس کے چہروں اور دلوں میں انکہا ڈر لا بٹھایا۔ علمان، جواد سیال نے گہرا سانس کھینچا، جس پر وہ اور مشائم دونوں متوجہ ہوئے۔ جی بابا سائیں، علمان نے فوری دریافت کیا۔ پنار ویسے تو ہاں کہہ چکی ہے، لیکن تم ایزل مریم کو خود بھی کال کر کے بتا دو کہ وہ جب چاہے اس نیک فریضے کے لیے تشریف لا سکتی ہیں۔ اللہ اس رشتے کو ہم سب کے حق میں بہتر کرے۔ بابا کی تاکید پر وہ فرما برداری سے سر ہلائے مسکرایا تو جواد سیال نے بھی معذرت کرتے اجازت لی، جبکہ ان کے جاتے ہی میشی جیسے علمان کو دیکھ کر ہنسی، خود وہ بھی مسکراہٹ دبا نہ سکا۔ یا خو میرے دینوں کو ان کی پنار ملے گی، اف اف میرا دل کر رہا ہے اس خوشی میں ناچنے لگوں۔ چلیں نا کیپٹن، کال کریں آئی جان کو پلیز۔ شائم کو اس وقت بھوک پیاس سب بھول گئی۔ ارے کھانا تو کھا لو، کر لیتا ہوں۔ علمان نے ٹالنا چاہا، پر وہ نہ صرف اٹھی بلکہ علمان کا ہاتھ پکڑے اسے بھی اٹھایا۔ کھا لیا نا، پلیز چلیں آئی جان کو یہ نیوز دیں، آئیں۔ بیچارے کیپٹن صاحب کو بھی صافت نے کھانے نہ دیا اور وہ بھی ہنستا ہوا اس کا ہاتھ پکڑے روم میں آیا، کیونکہ فون چارجنگ پر تھا۔ مشائم نے چمکتی آنکھوں سے روم میں انٹر ہوتے ہی علمان کو اشارہ کیا، جو اس لڑکی کی جلدی پر ہنستا ہوا فون تک پہنچا اور چارجنگ سے اتارا، اور مشائم کے اصرار پر کھڑے کھڑے ایزل مریم کا نمبر ڈائل کیا، جو دھیان کے ساتھ ہی لاؤنج میں چائے پیتے اس کے ساتھ ہی میچ دیکھ رہی تھی، شاید اپنا دل بہلا رہی تھی۔ آئی جان کے فون پر علمان کی کال پر دھیان کے کان بھی کھڑے ہوئے، فوری ریموٹ سے ساؤنڈ میوٹ کیے اس نے ساری توجہ بڑی امی کی جانب لگائی، جو ساتھ بیٹھے لاڈلے کی بے چینی کے سبب فون اسپیکر پر ڈال گئیں۔ السلام علیکم ایزل آنٹی، کیسی ہیں؟ علمان کے احترام بھرے سوال پر وہ مسکرائیں، دل تک راحت اتری۔ الحمدللہ میرے بیٹے، ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ میشی کیسی ہے؟ خیریت سے کال کی؟ ایزل مریم کے ساتھ ساتھ دھیان کی دھڑکنیں بھی تھمی تھیں اور وہیں مشائم سے خوشی کنٹرول کرنا محال ہوا۔ جی ہم بھی بالکل فٹ، کال اس لیے کی کہ بابا اور دادا نے ہاں کہہ دی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے آپ تک پیغام پہنچا دوں کہ اب جب چاہے گھر تشریف لا سکتی ہیں۔ ہمیں پنار اور دھیان کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ علمان کی جانب سے اس خوشی کی خبر نے دھیان اور ایزل مریم دونوں کو شادی مرگ کسی کیفیت میں مبتلا کیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی یہ سن کر۔ ٹھیک ہے، ہم کل ہی آئیں گے، تم گھر بتا دینا کہ ہم رشتہ لینے آئیں گے، لیکن منگنی کے بجائے نکاح ہوگا، پھر رخصتی کچھ ماہ تک جب مناسب ہو۔ میرے خیال میں منگنی یا بات پکی سے کہیں پختہ نکاح ہوتا ہے، سو امید ہے ہماری اس خواہش کو بھی آپ پورا کریں گے۔ ہم کل زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، بس ضروری افراد، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، نیک کام میں دیری مناسب نہیں۔ نکاح کی تو علمان کو بھی امید نہ تھی، نہ دھیان کو، کہ بڑی امی ہتھیلی پر سرسوں ہی جما لیں گی۔ یہ الگ بات تھی کہ دھیان ریز کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں یہ بات کنفرم کرتے ہی آپ کو بتاتا ہوں صبح، پھر اگر کسی کو اعتراض نہ ہوا تو ہم نکاح کی چھوٹی سی رسم ترتیب دے دیں گے۔ علمان نے اپنی طرف سے مناسب جواب دے کر ایزل مریم کی خوشی بڑھائی، جبکہ اس خوشی کے ہمراہ رابطہ منقطع ہوا۔ دھیان تو اس خوشی پر بڑی امی سے لپٹ گیا، وہیں میشی صاحبہ بھی اس نکاح کے ایکسٹرا ٹریٹ پر بے قابو ہوتی علمان سے جا لپٹیں، تو وہ مشائم کے یوں پاگل ہونے پر ہنسا بھی اور اسے بینچ بھی گیا، اور جب وہ اس درجہ شدت پر سسکی تب کیپٹن صاحب نے ہوش کے ناخن لیے۔ سوری، علمان کے منہ سے بے اختیار نکلا، تو مشائم نے الگ ہوتے ہی اس کی گال پر پیار دیا، اور کیپٹن صاحب کو بہکنے کے لیے بس اسی سگنل کا ویٹ تھا، مطلب جب مجھے تمہارا پیار چاہیے ہو تو میں سوری کیا کروں۔ وہ اسے یوں ہی حصار کر بڑے مزے سے مشائم کے گلابی چہرے کو نہارتے بولا، تو وہ شرمندگی سا مسکرائی اور سر بھی ہلایا۔ "If I need a snog from you then…" علمان سیال کی بے خود پرخمار آنکھیں اپنے ہونٹوں پر ٹکی محسوس کیے، وہ اس کے بدلتے ارادے پر فوراً سے لال ٹماٹر ہوتی چہرہ اس کی گردن میں گھسیڑ گئی۔ اس لفظ کا معنی وہ جانتی نہ بھی ہو، جناب کی آنکھوں نے سمجھا دیا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ ایسی باتیں نہیں کرتے کیپٹن۔ اس کی گردن میں منہ دیے وہ ڈبٹ گئی، جس پر وہ ہنسا اور پکڑ کے اسے روبرو لایا، جس کا چہرہ روبرو ہوتے ہی حجاب آلود ہو چکا تھا۔
لورز تو ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم اب لورز ہیں تو یہ تو ہوگا چلی ملی۔ سلمان نے اس کو گھیرتے ہی طرح بازو مزید ٹائٹ کیے، اس کا چہرہ قریب لاتے، اپنے ہونٹوں کو اس کی دہکی گال سے رب کرتے مشائم کو مدہوش سا کیا، لیکن وہ خود کو ہوش دلاتی سر جھٹک کر اس کی گرفت میں پھڑپھڑائی، یوں لگا جان لبوں پر آ گئی ہو، لیکن یہ تو آج ابھی بس شروعات تھی، آج وہ کسی رحم کے موڈ میں نہ تھا۔ جی جناب 26 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک تو بس تھوڑی تھوڑی سیڈ سی ایپیسوڈ ہوں گے، اس کے بعد بہت بہت زیادہ فن ہونے والا ہے، تو ناول بالکل بہت ہی مزیدار ٹریک پر جانے والا ہے۔ تو یو ٹرن کے لیے تھوڑا سا سیڈنس چاہیے ہوگی مجھے، تو اذہان دیکھتے ہیں بیچتا ہے اسے یا نہیں بیچتا، اگر بیچے گا بھی تو ظاہر ہے وہ کمیلین ہے، اس کا پیچھے اس کے کوئی پلان تو ضرور ہوگا۔ تو مزے مزے کی ایپیسوڈ آنے والی ہیں، بہت زیادہ مزے کی۔ تو کیسی لگی آپ کو کہ ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں اگلی 27 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بتایا کریں کہ کیسے آپ کو ناول لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے، ٹویسٹ کیسے لگ رہے ہیں، اور کتنا آپ انجوائے کر رہے ہیں، سننے میں کیسا ہے اور پڑھنے میں کیسا ہے، کون کون سن رہا ہے اور کون کون صرف پڑھ کے اسکپ کر کے بھاگ جاتا ہے، تو ضرور بتایا کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، بائے بائے، اللہ حافظ۔